پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فردوس شمیم نقوی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک جلد ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے گزشتہ بیانات کے بعد بہت بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے کہ اس الیکشن میں جو وفاق میں حکومت آئی وہ سلیکٹڈ یہ کہتے ہیں، تو اگر وہ سلیکٹڈ تھے تو یہ بھی سلیکٹڈ تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی الیکشن میں سندھ میں جو آئیں وہ الیکٹڈ ہیں اور باقی جو آئیں وہ سلیکٹڈ ہیں۔ سوال ایک آئینی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب صرف پی ڈی ایم کے لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ لوگ جب سینٹ کے ارکان کو الیکٹ کریں گے تو وہ سینٹ کیا کہلائے گی؟ وہ سلیکٹڈ کہلائے گی یا الیکٹڈ کہلائے گی؟ اور اگر وہ آئینی طور پہ الیکٹڈ ہے تو یہ پچھلے 6 ماہ سے بالخصوص اور پچھلے 2.5 سال سے بالعموم باقاعدہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کون جواب دہ ہو؟ آکسفورڈ سے فرسٹ کلاس میں پاس کرنے والوں کا مقابلہ موروثی سیاست سے ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ نااہل اور نالائق ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک شخص ہے جس نے آکسفورڈ سے فرسٹ کلاس میں ڈگری حاصل کی، دوسری طرف 2 موروثی سیاست کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اگر تم سچے ہو اور سچ پہ یقین رکھتے ہو اور مرد کے بچے ہو تو تم اب استعفوں سے پیچھے نہیں ہٹو۔ یہ سندھ کی حکومت ایک آمر کی حکومت ہے، ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے۔ نہ یہ اسمبلی میں ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیتے ہیں، نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں حصہ دیتے ہیں، نہ یہ اسمبلی کو جمہوری انداز سے چلاتے ہیں، نہ اپوزیشن کا کوئی بل انٹرٹین کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کو کوئی کردار دیتے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ مسٹر بھٹو کا باپ مسٹر 10 اور 90% کے نام سے مشہور ہوا۔ فاروق ایچ نائک جیسا مداری ان کے پاس ہے۔ بھٹو زرداری کا باپ مسٹر 10% اور مسٹر 90% سے یاد کیا گیا۔ کوٹیکنا کیس میں اس نے اپنی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے استثناء کورٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد اس کیس کے کاغذات جب وہ صدر پاکستان تھا اور وہ خط اس نے لکھنے نہیں دیا اور وہ ٹائم بارڈ ہو گئی، تب وہ خط لکھا گیا اور ایک وزیر اعظم سپریم کورٹ نے ہٹایا۔ پاکستان کے کورٹ کے لیے انہوں نے ایک مداری جس کا نام فاروق نائک ہے وہ رکھا ہوا ہے، جو کسی عدالت کے اندر کبھی کسی کو خریدتا ہے اور کبھی کسی اور کو خریدتا ہے، کبھی وہ وٹنسز کو غائب کرتا ہے، کبھی خود غائب ہوتا ہے، کبھی وکیلوں کو غائب کرتا ہے۔ اس نے جو حربے استعمال کیے، آج تک کوئی کیس کی فل ہیئرنگ نہیں۔ دوسرے کے باپ، ان کی کہانی کیا سنائی جائے؟ جب ان کے اوپر ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا کیس ہوتا ہے تو قطری خط آ جاتا ہے، جب حدیبیہ پیپر مل آتی ہے تو قطری خط آ جاتا ہے، جب پاناما کا کیس ہوتا ہے تب قطری خط آ جاتا ہے۔ ان کے بچوں نے کہا کہ ہماری یہ جائیداد کرائے کی ہے اور وہ پھر اس کے مالک نکلتے ہیں۔ ان کی خود یہ محترمہ جال سازی کے نام پہ خود کنوکٹڈ ہیں، ان کے 2 بھائی مفرور ہیں، کنوکٹڈ ہیں۔